السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان کا پاکستان کے ساتھ تجارت بند کرنے کا کیا اثر ہوگا؟ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ ریکویسٹ میری یہ ہوتی ہے آپ سے کہ سبسکرائب ضرور کریں، کوشش کریں۔ ابھی لائک کا اگر آپ کلک کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، سبسکرائب ضرور کریں۔ طالبان کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تجارت محدود یا بند کرنے کی دھمکی، یہ کوئی صرف جذباتی رد عمل نہیں، بلکہ ایک سیاسی اور معاشی دباؤ کی ایک حکمت عملی ہے، ایک بلیک میلنگ ہے۔ افغانستان کی معیشت کا بڑا حصہ زمینی تجارت پر منحصر ہے۔ وجہ آپ کے سامنے ہے کہ چاروں طرف سے لینڈ لاکڈ ہے، چاروں جانب اس کے مختلف ممالک ہیں، اور ان تمام ممالک کی وجہ سے کوئی بھی بحری راستہ افغانستان کو نہیں ملتا، لہٰذا مجبور ہے یہ اس حوالے سے کہ اسے کسی نہ کسی دوسرے ملک سے گزر کر بندرگاہ تک پہنچنا ہوتا ہے، تاکہ یہ اپنے سامان کو دوسرے ملکوں تک پہنچا سکے، دوسرے ممالک سے اپنے ملک میں سامان کو منگوا سکے۔ بہرحال اس میں اگر ہم افغانستان کی زیادہ درآمدات کی بات کریں جو آ رہے ہیں یا اس سے جو باہر مال جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں 65% یعنی کہ 65% سے زیادہ سامان کی آمد و رفت پاکستان کے ذریعے۔ اگر طالبان واقعی پاکستان کے ساتھ اصلی سچی مچی تجارت بند کر دیتے ہیں تو اس کے اثرات لازماً دونوں ممالک پر ہوں گے، لیکن اس کا قوی اثر، اس کا زیادہ اثر، اس کا شدید اثر، اس کا بہت گہرا اثر جو ہے وہ افغانستان کی معاشیات پر پڑے گا۔ سب سے پہلا اور شدید ترین اثر جو افغانستان کی معیشت پر پڑے گا وہ اس طرح کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 65% سے زیادہ تو یہ سامان پاکستان کے ذریعے منگواتے ہیں۔ پاکستان کی جب یہ آپ روٹ کو بند کرتے ہیں تو کم از کم 3 سے 4 ماہ کا آپ کے ہاتھ چیزیں آنے کا جو ایک گیپ آ جائے گا، اس کو آپ کیسے فل کریں گے؟ اس میں خاص طور پر خوراک ہے، آپ کی ادویات ہیں، تیل ہے، مشینری ہے، تعمیراتی سامان ہے، تعمیراتی مشینری ہے۔ پاکستان کے بغیر یا اس کی سخت شرائط کے ساتھ افغانستان کو ایران، وسطی ایشیا یا ترکی جیسے مہنگے متبادل راستے استعمال کرنے پڑیں گے۔ یہ تمام راستے نہ صرف مہنگے ہیں بلکہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اس میں وقت بھی زیادہ صرف ہوگا۔ پاکستان کی طرف سے اگر سمندر تک انہیں پہنچنے میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں تو باقی تمام جانب سے انہیں کم از کم 15 سے 20 دن، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے افغان مارکیٹ میں مہنگائی حد درجہ بڑھ جائے گی، ہر چیز کا ریٹ بڑھ جائے گا، گرانی آ جائے گی۔ دوسرا اثر پاکستانی برآمدات پر بھی پڑے گا۔ پاکستان ہر سال ملینز آف ڈالر کے حساب سے مالیت کے جو سیمنٹ ہے، ادویات ہے، خوراک ہے، تعمیراتی سامان ہے، ٹیکسٹائل ہے، یہ افغانستان بھیجتا ہے۔ تجارت بند ہونے سے ظاہر ہے پاکستان کی برآمدی صنعت کو نقصان ہوگا، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارڈر کے علاقے میں اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ تیسرا اثر غیر قانونی تجارت میں اضافہ ہوگا۔ جب سرکاری تجارت بند ہوتی ہے تو اسمگلنگ پھلتی پھولتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے پوری دنیا کا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلے ہی 2 سے 3 ارب ڈالر سالانہ یہ غیر قانونی تجارت ہوتی ہے، لہذا یہ اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں مل سکتا ہے۔ پھر چوتھا اثر جو ہے وہ سیاسی کشیدگی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے طالبان اس اقدام کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسے کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا سینٹرل ایشیا تک جو سامان ہے وہ نہیں جا سکے گا، تو پاکستان کرغیزستان کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہے۔ ہاں، پاکستان کو بھی یہ لمبا روٹ پڑے گا، مہنگا پڑے گا، ظاہر ہے پاکستان کے جو مالی مفادات ہیں اس پہ بھی اثر پڑے گا، لیکن یہ پاکستان کی کل معاشیات کے اوپر اتنا اثر نہیں ڈالے گا جتنا کہ افغانستان کی کل معاشیات کے اوپر اثر پڑے گا اگر وہ پاکستان کو اپنے بزنس میں سے نکالتے ہیں۔ ہاں، معاشی اعتبار سے نقصان کے علاوہ دونوں ممالک کے تعلقات بھی مزید کشیدہ ہوں گے۔
پاکستان کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے ہر سال اربوں ڈالر کی جو سمگلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پاکستان سب سے پہلے اس چیز سے بچ جائے گا، ڈالر کی سمگلنگ سے بچ جائے گا۔ یہ بہت جو بنتے پھرتے ہیں افغان کہ ہماری تو کرنسی بہت شاندار ہے اور بڑی سٹیبل ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں آپ کی کرنسی کہاں جاتی ہے، آپ بھی ادھر اور ہم بھی ادھر۔ تجارت کی بندی سے اس پر قابو پانا پاکستان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ جو پاکستان کا ڈالر افغانستان جا رہا تھا، دیکھیں گے کہ اس کی بندی سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے یا افغانستان کو۔ آخر میں یہ حقیقت ہے کہ تجارت بند ہونے سے افغانستان کو زیادہ نقصان پہنچے گا، جبکہ پاکستان کو جزوی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ دونوں ممالک کے لیے بہتر یہی ہے کہ تجارت کو سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، سیاست کو الگ رکھیں، تجارت کو الگ کر لیں، کیونکہ تجارت کا تعلق آپ کی سیاست سے اتنا گہرا نہیں ہے، لیکن آپ اپنی عوام کو بھوکوں مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، آپ لوگوں کا خون بہانے سے نہیں باز آتے، آپ کو کیا فرق پڑتا کہ اگر آپ کی عوام بھوک برداشت کرے گی یا تنگی برداشت کرے گی یا مہنگائی کی چکی میں پسے گی؟ آپ نے کون سا کوئی کما کے کھانا ہے؟ آپ کو تو امریکہ، اسرائیل اور انڈیا سے مل ہی جانا ہے، اور ڈالروں کی بارش آپ پہ ہو رہی ہے بذریعہ قطر، ہوتی رہے گی۔ آپ کتر کے سب کو کھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔